السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ معزز سامعین، سامعات، خواتین و حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ خدائے لم یزل کی بارگاہ ازل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت ہم پاکستان میں اور پوری دنیا کے اندر تمام انسان ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہیں، اور ایک بیماری جسے کرونا وائرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں مبتلا ہیں، اور کچھ جو نہیں مبتلا وہ اس کے خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو اللہ آخرت کے دن، فرشتوں، کتابوں اور نبیوں پہ ایمان لائے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اور اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے مال میں اپنی مرضی سے رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں، مانگنے والوں پر خرچ کرے، نماز ادا کرے، زکوٰۃ دے، وعدے کیوں کو پورا کرے اور صبر کرے۔ اصل جو میرا جو ٹاپک ہے آج کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ حالات لائے ہیں اس پہ وہ صبر کرے، اور مشکل میں، آسانی میں جب صبر کرے گا اور تکلیف میں صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی بشارت کا اعلان کیا، فرمایا کہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور دوسری جگہ جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جس شخص نے کسی کی دنیا کی تکلیف میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے اس کی کسی تکلیف کو دور کر دیں گے۔ کتنا بڑا اجر ہے اس وقت۔ تو اس بیماری میں جو خوف ہراس پھیلا ہوا ہے اور لوگ
روزگار ہو چکے ہیں، ملک میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے اور لوگ روزگار پہ نہیں نکل سکتے، تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مال عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان فقراء کو ڈھونڈو جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں بند کر دیا ہے، وہ اس راستے میں مصروف ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکتے۔ اور آگے فرمایا لا یسألو، ان فقیروں کی جو اصل فقیر ہیں وہ عام لوگ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، اپنے اوپر ظاہری کیفیت وہ فقیروں والی نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ یکسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم لا یسألون الناس الخافا، اور وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے نہیں مانگتے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دینے کا جو ہے نا حکم عطا فرمایا۔ تو ہمیں ایسے موقعوں پہ ایسے لوگوں کو جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، اپنا بھرم قائم رکھتے ہیں، عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا چاہیے۔ اور آج ہم اس موقع پہ ایک قوم ہو کر جب سوچیں گے اور لوگوں کے کام آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کل آخرت میں اور دوسرے موقع پر جہاں پر ہمارے لیے پریشانی بنے گی، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے اور ہمارے بچوں کی مدد فرمائیں گے۔ اگر ہم آج کسی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے سر پہ جو ہے نا کل اپنی رحمت کا سایہ فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، لوگ اپنی تئیں خرچہ کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے اندر جو ہرس آ جاتی ہے، اور ایسے موقع پہ لوگ جو ہے نا ہر طرف سے مال اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری یہاں پہ ان لوگوں سے بھی گزارش ہے جو مستحقین ہیں، اگر آپ کو اپنے گزارے کے مطابق ایک جگہ سے کوئی چیز مل گئی ہے تو اب دوسرے لوگوں کو موقع دیں اور دوسرے لوگوں کو لینے دیں۔ تو جو اللہ آپ کو 10 دن کا راشن دے رہا ہے وہ انشاءاللہ 10 دن کے بعد بھی آپ کے لیے ضرور بضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور آپ کو انشاءاللہ بھوکا نہیں مارے گا۔ اس لیے ان لوگوں کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگ ایسے موقع پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر طرف سے اکٹھا کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا حق مارتے ہیں، اور اسی طرح یہاں پر ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے جو اس کے مستحق نہیں ہوتے لیکن وہ ایسے موقعوں پر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتے ہیں یا مستحق ظاہر کر کے دوسرے کا حق مارتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور لوگوں کو جو ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو لوگ جو ہے نا مساجد کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں، بے شک حکومتی تدابیر کو اپنانا چاہیے، لیکن کم از کم فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آئیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے کبھی بھی ہم پہ اجتماعی عذاب نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میری اس امت کو اکٹھے ہلاک نہ فرمانا، تو انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری مدد کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور سب کچھ جو ہے نا چھوڑ چھاڑ کے نا امید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے غفور الرحیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربان جو ذات ہے اس کا سایہ ہے ہمارے سروں پر انشاءاللہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بہترین دعائیں ہمارے لیے یہاں پہ، تو یہاں پہ ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو وہ دعائیں سکھانی چاہیے، بچے وہ دعائیں پڑھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم اس وقت گھروں میں ہیں، بچوں کی تعلیمی سرگرمیاں بالکل معطل ہو کر رہ چکی ہیں، اور میں نے کئی بچوں کو چیک کیا تو اللہ پاک معاف فرمائے، یہاں تک نوبت آ پہنچی ہے کہ وہ حروف تہجی اور الفابیٹ سے بھی جو ہے نا وہ انہیں بھول چکے ہیں اور وہ صحیح طرح سے نہیں لکھ پا رہے۔ ایسے موقع پر میں والدین سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچوں کو ایک فاصلوں پہ بٹھا کے تو ان کو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز کروائیں۔ یہ نہ ہو کہ جب
وہ اسکول جائیں اور جب یہ سارا سلسلہ ختم ہو تو بالکل کورے کے کورے ہو جائیں۔ تو یہاں پر میں ان اساتذہ کرام سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو جس سبجیکٹ کے ماہر ہیں، مثلا کوئی فزکس کا ماہر ہے، کیمسٹری بایو کا ماہر ہے، اسلامیات کا ماہر ہے، اردو کا ماہر ہے، انگلش کا ماہر ہے، جو جس سبجیکٹ کا ماہر ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے نمبر پر، جہاں ان سے رابطے میں ہیں ان کے نمبر پر بھیجیں، تاکہ مثلا اگر کوئی میتھ کا ماہر ہے تو ڈیمارگن کے قوانین ہیں، لاگرتھم کے قوانین ہیں، اسی طرح سیٹس ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے بالکل چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر بچوں کو سینڈ کریں۔ جہاں عام طور پہ بچے کلاس میں نہیں سمجھ سکتے رش ہونے کی وجہ سے، بھیڑ ہونے کی وجہ سے، تو اب بچے پوری طرح متوجہ ہوں گے اور آپ کے چھوٹا سا کلپ جو ہے ان کو بہت بڑی بات سمجھا دے گا۔ اسی طرح جو سائنس کے مضامین ہیں، سبجیکٹ اسپیشلسٹ بہت سارے الحمدللہ ہمارے ملک میں موجود ہیں، اساتذہ کرام ہیں، معلمین ہیں، معلمات ہیں، وہ جہاں تک اپنے اسٹوڈنٹ سے رابطہ ہو سکتا ہے وہ ان کو بجائے وقت ضائع کرنے کے ان کو تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کلپ بھیجیں بنا کے اپنے طور پہ، جہاں تو مجھے امید ہے کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم گھر بیٹھے پڑھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے صبح آج فجر کی نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھانے کے بعد کم از کم میں نے فون پہ کوئی 20-22 بچوں کو پڑھایا ہے۔ تو آپ حضرات بھی گھر بیٹھے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو فون کی سہولت دی ہے، جہاں ہم اس سے اور بہت سارے فائدے لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، یہاں اس پہ یہ کام بھی آپ لے سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو گھر بیٹھے پڑھا سکتے ہیں۔ اپنے اندر انشاءاللہ جب جذبہ ہوگا نا تو سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو سوشل ایکٹیویٹی ہے اور لوگوں کی مدد کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں آپ جو ہے مستحقین کی لسٹ بنائیں، اپنے علاقے کے لوگوں کو جانتے ہیں، یا جو اچھا سوشل ورکر ڈھونڈیں جو واقعی لوگوں کو جانتا ہو، اور ان کی لسٹ بنا کر تو ان کے ہفتے کا کم از کم ایک ہفتے کا راشن جو ہے اس کا حساب لگا کے، جو اشیاء صرف ہوتی ہیں روزمرہ میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، مثلا آئل ہے، دالیں ہیں، مسالہ جات ہیں، تو سبزی ہے کوئی اس قسم کی جو خراب نہ ہو، تو اس قسم کا وہ پورا پیکج بنا کے جتنا آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے اپنا پاکیزہ مال میں سے وہ نکال کر آپ لوگوں کے لیے ایک پورا پیکج بنائیں، ایک کاٹن کے اندر خوبصورت پیک کر کے۔ تو جو مستحقین ہیں، لائنیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، تو پھر آپ ان کو پیک کر کے ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ تو ایسے موقع پہ ہمارے لیے یہ کام ہے کرنے کے لیے، اور اپنے ملک میں ہر فرد کا ساتھ دیں، غریبوں کا خیال رکھیں۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے جنت کو متقین کے لیے تیار کیا ہے، اور پھر ان متقین کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ سے کی ہے کہ متقین وہ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ جو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو بھی دیکھنے والے ہیں، جو اس ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد وہ اپنے مال میں سے پیسے نکال کر، مال جتنا نکال سکتے ہیں نکال کر، یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں ایک موقع پہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہاری ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے، تؤمنون باللہ ورسولہ
वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, کہ تم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ تو اس وقت جو سب سے بڑا جہاد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے مالوں سے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کریں، اپنے مزدور بھائیوں کی مدد کریں، اپنے جتنے بھی سفید پوش لوگ ہیں، مستحق لوگ ہیں، ان کی مدد کریں اور ان کے گھروں میں ان کے اپنے مالوں کے ساتھ جتنا کچھ کر سکتے ہیں پہنچائیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ اللہ کے راستے میں خوشی میں تنگی میں خرچہ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اور اس موقع پہ جب اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے یہ سب سے بڑی ولایت کی نشانی ہوگی۔ الحمدللہ میں خود بھی کوشش کر رہا ہوں اور اپنے تمام دوستوں سے رابطے میں ہوں، اور ہم ایک ایسی چین بناتے ہیں جو میرے مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا وہ میں کروں گا، جو باقی بھائیوں کے مقدر میں لکھا ہوگا وہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم مل جل کر اس وقت اپنے ملک کو اس مصیبت سے حصہ بقدر جثہ ڈال کر نکالنے کی کوشش کریں گے، دعائیں بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، دوا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، اس لیے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قروبیاں۔ فرشتے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بہت کافی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو اپنا نائب بنا کر اس زمین پہ اتارا تو وہ انہوں نے اس وقت کہا بھی تھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ ہم آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو یہی وہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنے بندوں پہ، اپنے انسانوں پہ فخر کرتے ہیں اور ان فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو، آگے دیکھو میرا انسان، میرا بنایا ہوا انسان دوسرے انسان کے لیے کس طرح جو ہے نا اپنی ذات کی، اپنی خواہشات کی قربانی دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حشر کے اندر ایسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر، اپنی خواہشات پر دوسروں کی زندگی کو، دوسرے کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ خود وہ تنگی میں ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو آسانیاں پہنچا سکیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ آپ کے پاس کوئی آدمی مانگنے کے لیے آیا، اور جب وہ وہاں پہ پہنچا اور اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سنی کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ اہلیہ محترمہ سے کہہ رہے تھے، ارے نادان، تو نے رات کو یہ چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا اور اس میں اتنا وہ تیل ضائع ہو گیا ہے۔ تو جب انہوں نے ان کی وہ گفتگو سنی تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں اس آدمی کے پاس مانگنے آ گیا ہوں، یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں کہ رات کو چراغ گل کیوں نہیں کیا۔ لیکن جب انہوں نے مانگا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بغیر گنے اشرفیاں عطا فرمائیں، تو وہ حیران ہو کر سوچ میں پڑ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابھی تو آپ اس قسم کی گفتگو فرما رہے تھے، لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ نے مجھے بے حساب عطا کر دیا؟ تو کہنے لگے وہ جو گفتگو تھی وہ ہماری اپنی ذاتی مصرف کی بات تھی، اب یہ جو تمہیں دیا ہے یہ اللہ کے لیے دیا ہے، یہاں بے حساب و بے کتاب ہم عطا کرتے ہیں، لیکن جب اپنی ضرورت کی بات آتی ہے وہاں اس میں ہم سوچ و بچار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ یہ موقع ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کا، ان کی مدد کرنے کا، ان کے کام آنے کا۔ ویسے تو نعرے لگانے کے لیے بہت وقت ہوتے ہیں، بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، اور ہم یہ اس وقت ضرورت ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کو تھامنے کی،
غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، بے کسوں، بے یاروں مددگار لوگوں کی مدد کرنے کا یہ وقت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ان کو ڈھونڈیں اور ہم ان کے دست و بازو بنیں، اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر جو خوش ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں پاکستانی بنائے، اور وہ قائد اعظم کا ویژن جو انہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم یہ ایک ایسی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں ہم پوری طرح اسلامی احکام کو نافذ کر سکیں۔ تو اسلامی احکام میں صرف نماز نہیں ہے، اسلامی احکام میں صرف روزہ نہیں ہے، اسلامی احکام میں صرف حج نہیں ہے، اسلامی احکام میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے پہنچتے ہیں تو مدینے والے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہ جو لوگ لٹے پٹے لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے مدینے والوں کے اپنے بھائیوں کا ایک ہاتھ پکڑ کے دوسرے جو ہے مکی بھائی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ یہ اس وقت ہمیں حقیقی معنوں میں اخوت کو ظاہر کرنے کا وقت ہے، اور جذبہ اخوت جو ہے نا سامنے لانے کا وقت ہے، جس کے بارے میں علامہ مرحوم نے فرمایا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ آج ہمیں اس موقع پر جو ہے ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے، بلا تمیز مسلک، بلا تفریق قوم، کسی بھی قوم سے، کوئی کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، اس وقت ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں اور انسان ہیں۔ ایک انسانیت کے ناطے سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام رکھا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس وقت ہمیں جو ہے نا بلا تمیز مسلک، چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، سب کو ایک ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان پہ جب مشکل وقت آتا ہے وہ کس طرح ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا دکھ درد سمجھنے، اسے سہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔